کہ کسی کی زندگی کے آخری لمحے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور اس پر ہم آپ کو بہت سے مناظر دکھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک عجیب ماحول پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ سکندر اعظم زخمی ہو گیا ہے، 13 سال کی عمر میں تو اس نے سلطنت پائی، اور جو اس نے دماغ 13 سال کی عمر میں بڑھایا اور نکل پڑا۔ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور 33 کی بھی کیا عمر ہوتی ہے، اور 33 میں وہ چل دیے، 13 میں بادشاہ بنا، ورلڈ کا فاتح ہو گیا، 33ویں برس اس نے الوداع کہا۔ تو اب یہ زخمی حالت جو ہے تو لاکھوں انسانوں کو متاثر کر کے سکندر خیمے میں لیٹا ہوا ہے۔ تو اب لوگ سوچ رہے کیا ہوگا، اتنی بڑی سلطنت کا کیا ہوگا، نہیں سوچ رہے آپ بھائی، پورے ورلڈ کا فاتح ہے۔ تو اب وہ آخری لمحہ جو سکندر کا ہے، جو سنتا جا رہا ہے سکندر کے کیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو یہ لمحے جو ہوتے ہیں وہ قیامت کی گھڑیاں کہلاتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں سب کے بھئی کیا کہے گا، استاد کے لیے کیا کہے گا، رستو سے کیا کہے گا، بیوی سے کیا کہے گا، بچوں سے کیا بات کرے گا، وزیر اعظم سے کیا کہے گا، سپہ سالار سے کیا کہے گا، کون سنبھالے گا، کیا ہوگا۔ ایک دم اتنا بڑا فاتح چلا جائے گا، کیا دوسرا سکندر جیسا ہے؟ اگر اس طرح کی ساری جھلکیاں آپ نام آپ لے، میں جھلکیاں دکھاؤں۔ مثلا نیپولین ہے، فرانس پہ حملہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک تو وہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن خبریں ایسی آ رہی کہ جیسے نیپولین کی شکست ہو جائے گی، اور قلعہ بند ہے۔ تو اب وہ جو ٹہل رہا ہے، تو جو اس سے قریب ہیں وہ نیپولین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اب کیا ہوگا۔ دیکھیں، فیصلہ نیپولین کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، فرانس کی زمین پہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی اگر یہ سوچ رہا تھا کہ رسول کے آخری لمحے کی قسمت جزیرہ عرب کی زمین پہ لکھی ہے، نہیں، سرکار کے چہرے پہ لکھی ہے، سرکار کے چہرے پہ لکھی۔ اب کیا ہوگا؟ تو اب سرکار تو جائیں گے، مسئلہ تو ہے اب کیا ہوگا، یعنی آخر میں جو اب کیا ہوگا اسی پہ تو قیامت تک اسلام کو چلنا ہے۔ تو پتہ چلا ان آخری لمحات پہ دین کا سارا دار و مدار ہے۔ کام بنا تو اچھا، بگڑا تو بگڑا۔ اس لیے آخری لمحے قیمتی ہیں، اور دنیا کے ہر انسان کے قیمتی ہیں۔ کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی، ایسا تہخانہ جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، کتنے لوگ اس وقت کمرے میں ہیں، تو پورے ورلڈ کو کیا معلوم کہ اس تہخانے میں ہٹلر اکیلے ہے یا باورچی بھی ہے۔ یہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ ہٹلر تھا کہاں، چونکہ اس آخری لمحے کو نہ انگریز دیکھ پائے نہ جرمن دیکھ پائے کہ ہٹلر کہاں ہے، اور وہ اپنی اس عورت کے ساتھ جو اس کی بیوی نہیں ہے، آیا خودکشی کر رہے ہیں دونوں۔ تو اب یہ تو نہیں پتا کہ پہلے اس نے بیوی کو گولی ماری ہے یا اپنے ماری ہے، یا دونوں نے ایک ساتھ گولی چلائی ہے، یا بیوی سے اس نے کہا تم مجھے مارو۔ اب کیا پتا، وہاں تو ایک باورچی ہے، باورچی تو ملے گا 30 برس کے بعد۔ 30 برس کیا ہوگا کہ ہٹلر کا انجام کیا ہوا، چونکہ انجام دیکھنے والے غائب ہیں، اس لیے اب تک بحث ہے کہ ہٹلر کا انجام کیا ہوا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟
پتہ چلا سب کو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں سب کو ہونا چاہیے. تو جو بڑی ہستی ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب اس لمحے پر ہوں، جو متعلقین ہوں وہ ہوں. آج بھی رسم ہے کہ جب کسی کی زندگی کے لیے طے شدہ بات، اور آج تو میڈیکل سائنس میں کوئی مشکل بات نہیں، وہ تو ڈاکٹرز تو ٹائم مقرر کر دیتے ہیں. اب 2.5 مہینے کے مہمان ہیں، 6 مہینے کے مہمان ہیں، اور جو کہتا ہے ڈاکٹر، اب تو ڈاکٹر نے تو ہر چیز کے لمحے مقرر کیے ہوئے ہیں. ہاں مقرر ہیں، بس سن لیں گے آپ خوشخبری. چوتھے دن یہ آ جائیں گے تو آنے کا بھی ڈاکٹر مقرر کر دے تو صحیح، اور جانے کا بھی مقرر کر دے تو صحیح. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پہلے تھا کہ بھاگ دوڑ کے لیے طے نہیں تھا کہ کس دن بھاگ دوڑ ہوگی اور کس دن سواری بلانی، اور ساتھ میں کون جائے گا، اور ناشتہ دان لے کے کون جائے گا، فلاں مہینوں سے پہلے سے تیاری. اب تیاری ویاری کیا، پتہ چل گیا فلاں دن آنے والے ہیں. اور جانے میں بھی پتہ ہے صاحب، ساری تیاری کر لیجئے. وادی حسین لے جانا ہے یا جنت البقیع میں، تو پھر احسن صاحب سے رابطہ کیجئے یا پھر اشرف زیدی سے. پہلے سے وقت دیا جا چکا ہے، آپ لیٹ کیا کام کر رہے تھے. تو ڈاکٹروں نے تو آج فیصلے کیے نا، ڈاکٹروں نے تو آج فیصلے کیے نا. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا فاطمہ حسن آنے والے ہیں، فاطمہ اب حسین آنے والے ہیں، اور بچے کا یہ نام رکھا جائے اور یہ نام رکھا جائے گا. ساری تیاریاں ہیں. رہ گیا جانے کا معاملہ، تو پوری امت سے غدیر میں کہہ دیا. جبریل آئے تھے، پہلے ہر سال قرآن سناتے تھے 1 بار، اب کی سنایا ہے 2 بار. اب مجھے جانا ہے تو تیاری کر لو. یعنی آخری لمحات خود ہی بتا رہے ہیں. یہ تو سب کیا مشہور باتیں. موضوع ایسا ہے کہ اس کی ہر چیز سب کیا پائی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں، میں یہ کہوں کہ ایسا ہے تو وہ کہیں نہیں یا ایسا نہیں ایسا ہے. سب ایک ہی طرح ہے. سب یہی لکھتے ہیں کہ یہی کہا کہ مجھے 2 بار جبریل نے قرآن سنایا، اور اللہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اب آپ آ جائیے. یہ دیکھیے جملہ کتنے میں نے آسانی سے ادا کر دیا کہ اللہ نے کہا بس اب آپ آ جائیے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ آ جائیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. فَأَنْسَبْ فَأَرْغَبْ، نصب کیجئے اور رغبت کیجئے آنے پہ. تو شرط آنے کی یہ ہے کہ آنے سے پہلے کوئی کام کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہا گیا آ جائیے، یہ کیجئے اور آ جائیے. تو اب یہ 2 چیزیں جو ہیں، لَكَ صَدْرَكَ والا سورہ جو ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. عجیب بات یہ ہے کہ سورے کو جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کیجئے اور آ جائیے، تو بھائی سرکار کا تو سورہ قرآن میں موجود ہے بلانے کا. آخری لمحات کی بات تو قرآن کر رہا ہے، اور ایسے نہیں. سمجھیے سورہ شروع کیسے ہو رہا ہے، علم نشرہ. تو ہم تو محاورہ بنا لیا ہم نے. ارے آپ کو یہ بات نہیں معلوم جبکہ پورے دنیا میں علم نشرہ ہے. تو یہ آخری لمحات تو دنیا میں علم نشرہ ہے. چھپانے کا کیا معاملہ ہے، چھپانے کا کیا؟ علم نشرح لک صدرک. یہ یہاں سے صدر سینے کو کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا ہمدرد نے دوا کا نام رکھا ہے. ہاں اسی سے تو ہے، سینے کی تو دوا ہے. یعنی صدر مقام کو صحیح رکھیے، ایسی دوا. یہ صحیح تو سب صحیح، صدر صحیح تو سب صحیح. اور جو اس کو وہ پہنا جاتا ہے سردیوں میں اسے کہتے ہیں صدری. یہ
یہ صدر ہے نا، اسی لیے ہر شہر میں محلہ ہوتا ہے صدر، مرکز، اور یہیں اترا ہے قرآن، ہم نے آپ کے سینے پہ اتارا۔ تو یہ جو جسم کا دارالحکومت ہے صدر مقام، یہیں قرآن آیا اور یہیں دل ہے۔ تو صدر مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا فاطمہ میرا دل ہے، زہرا کا مقام صدر میں ہے، اس لیے پیغمبر نے زہرا کو ہمیشہ صدر مقام پہ رکھا۔ برائے خوشنودی سیدہ بلندتر صلوات۔ تو اس مقام سے گفتگو ہو رہی اور قرآن میں موجود ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ زندگی کے آخری لمحے، جتنی بحث زندگی میں آخری لمحوں پہ ہوتی ہے، کیوں ہوتی؟ عوام سے کسی ہستی کی زندگی کے جو لمحے ہوتے ہیں، سب سے قریب لمحے کون سے ہوتے ہیں؟ سب دور ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بچہ 10 برس کا ہے، کوئی 15 کا، کوئی 20 کا، کوئی 25 کا، اور ایک آدمی 40 کا، ایک 50 کا۔ تو اس کی عمر کے حساب سے اس کے سوانح حیات کو لگائیے۔ یعنی ایک بچہ 10 برس کا ہے تو وہ بے نظیر کی 10 برس کی لائف جانتا ہے، اور جو 30 برس کا ہے وہ ان کی 30 برس کی لائف جانتا ہے، اور جس نے انہیں پیدا ہوتے دیکھا، شادی دیکھی، اور پھر اس کے بعد انہیں آتے جاتے وزیر بنتے دیکھا، تو پوری لائف اس کے سامنے۔ لیکن وہ چھوٹے بچے جنہوں نے نہ ان کی شادی دیکھی، نہ بلاول کو پیدا ہوتے دیکھا، تو اس سے پہلے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ لیکن ہر عمر کا آدمی آخری لمحے سے واقف ہے، نہیں سمجھے آپ؟ آخری لمحہ ان کا سب سے قریب ہے، اسلام آباد سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ مشرف سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ ان کے بچوں سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ نواز شریف سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ شجاعت سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ بش سے بھی قریب ہے۔ یعنی پوری دنیا سے بے نظیر کا آخری لمحہ قریب ہے اور سارے لمحے دور۔ بات میری سمجھ گئے؟ تو سب سے قیمتی آخری لمحے ہوئے کہ نہیں؟ جس نے بے نظیر کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس نے انہیں مرتے ہوئے تو دیکھا، اس کا چشمدید ہو گیا نا، چاہے وہ ٹی وی پہ دیکھا، فلم میں دیکھا، گھر میں بیٹھ کے دیکھا، 10 بار دیکھا، 20 بار دیکھا۔ تو اگر 20 بار دیکھا تو کیا ہوا؟ جو اسکاٹ لینڈ کی ٹیم آئی تھی اس نے 50 بار دیکھا، تو وہ بچہ اور وہ ٹیم برابر ہو گئی۔ اب یہ کہ وہ نوٹنگ کر رہے تھے کہ کدھر سے گولی آئی، کیا ہوا، فلانا ہوا، دھماکہ ہوا، یا لیزر سے چل رہا تھا معاملہ، یا کچھ اور تھا، یا ہو سکتا ہے ایک ریسرچ یہ بھی ہو رہی کہ گاڑی میں کچھ چیزیں ایسی فٹ کر دی گئی تھیں کہ وہ باہر نکلیں اندر جائیں، پتہ نہیں کوئی سلائی تھی کیا تھی جو سر میں گھس گئی۔ تو گاڑی صحیح وہی قاتل صحیح، بے جان چیزیں بھی قاتل ہو جاتی ہیں۔ تو جاندار لوگ اپنے بچانے کے لیے اپنا معاملہ بے جان پہ رکھ دیتے ہیں۔ بھائی آج تک آپ نے شمر کے خنجر پہ معاملہ رکھا ہوا ہے؟ خنجر خود تو نہیں چلا تھا،